السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، مریم نواز شریف صاحب نے ایک ٹاک کی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ایک انٹرویو دیا منصور علی خان صاحب کو، اس پہ بات کریں گے۔ منصور علی خان صاحب کا یہ تیسرا، یعنی کہ مریم نواز کا یہ تیسرا انٹرویو ہے۔ ایک انہوں نے اگر فون پہ دیا تھا، اس کو سائڈ پہ کر دیں شہزاد اقبال کو، تو عادل شاہ زیب نے اور سلیم صافی نے ابھی تک 2 انٹرویوز کیے ہیں، اور کم از کم عادل شاہ زیب کو اور سلیم صافی کو یہ انٹرویو منصور علی خان کا مریم نواز والا لازمی دیکھنا چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہاں کہاں غلط بیانی کرنے کی کوشش کی، کہاں کہاں مزید سوال اٹھے ہیں، اور کہاں کہاں انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں وہ ٹریپ ہوئی، منصور علی خان نے ان کو ٹریپ کیا، اور کہاں کہاں انہوں نے ایک ایسی خبر بتائی جو پہلے جس چیز کے اوپر مانتی نہیں تھی۔ 2-3 ایسے جگہ آئی ہیں، میں اس انٹرویو کا پہلے حوال بتاتا ہوں، اس میڈیا ٹاک جو دن میں کی اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا، کیا لانا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل لانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ 10-12 سال کا پلان لے کے آئے تھے، ہم نے اس پلان کو فیل کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جیل نہیں جانا چاہتے تھے، اس وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے، آپ کے خلاف کیسز تھے، اور شہباز شریف صاحب کو تو سزا بھی ہونے والی تھی، اس وجہ سے آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے عمران خان کے خلاف۔ اور پھر انہوں نے منصور علی خان نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ نیب جو تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے، یعنی نیب کے امینڈمنٹ وغیرہ جو تھی، وہ کہہ رہے جی اب کیس اب کیوں نہیں، ان کیسوں میں نکلا کیا ہے، مریم نے یہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ نیب کے جو قوانین ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، یہ تھا۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، یہ بھی منصور علی خان نے کہا کہ چیئرمین نیب مطلب آپ اس سے غلط کام کروانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اور پھر عمران خان صاحب کے انہوں نے کیسز کے اوپر بات کی کہ 85 کیس بنے ہوئے ہیں، اور جتنی آپ کی کیبنٹ کی تعداد ہے اتنے کیس ہیں، اور انہوں نے کہا جی ایک کیس تو ایسا بھی بنا ہے جس میں فواد چودھری میڈیا ٹاک کر رہے تھے، زمان پارک کے روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور اس چکر میں بنا لیا کہ لوگ اس سے ڈسٹرب ہوئے ہیں اور اس پہ مقدمہ کاٹ لیا گیا۔ یہ منصور علی خان صاحب نے چیزیں جو ان سے پوچھی، ان کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا، وہی رٹے رٹائے جملے تھے، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی PTI ایک دہشت گرد جماعت ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے، اس ملک میں سیاستدان پھانسیاں لگتے ہیں، جلا وطنیاں ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایک سیاسی جماعت اور بھی ہے جس کو آپ نے کبھی قلعدم قرار نہیں دیا اور نہ کبھی دیتے ہیں، وہ آپ کے ٹائم پہ بھی تھی، اور ابھی عمران خان کے ٹائم پہ ان کا اشارہ TLP کی طرف تھا، منصور علی خان صاحب کا۔ تو انہوں نے کہا جی میں سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ بھی سیاسی جماعت ہے، وہ ووٹیں الیکشن لڑتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں اس کا کیا وہ سیاسی پیور سیاسی بات ہے، ادھر تو گھمانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے اپنے شوہر جو ہیں وہ اس مانتے ہیں، وہ اس کو اسی جماعت کے ساتھ ان کی ہمدردی بھی۔ انہوں نے کہا جی اب میرے شوہر کا ان سے جا کے پوچھیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ پورے ووٹر کو، PTI کے ووٹر کو بھی ایون کنونس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا بڑا آپ کا نظریہ اگر ہے تو کم از کم آپ اپنے خاوند، رائے اپنی اپنی ہوتی ہے، 2 رائے نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ کا خاوند بھی رائے کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو باقی کسی نے کیا ماننی ہے۔ نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف کو باہر جانا کیوں پڑا؟ انہوں نے پاکستان میں ہوتے تو کیا ان کی جان لینی تھی؟ تو ایگزیکٹلی منصور علی خان نے کہا کہ عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جان لینا چاہتے ہیں، مطلب پیشیاں وغیرہ سارا کچھ، اس کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا، اس کو وہی 200 پیشیاں پہلے بھگت چکے تھے، لیکن اچھا ٹریپ کرنے کی کوشش کی منصور نے، اور وہ ٹریپ ہوئی، انہوں نے کہہ دیا آپ ان کی جان لینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ پیشیاں دے روز آئیں، یہ وہ کرے۔ آگے جناب باجوہ والے پہ تو کمال تھا، جناب باجوہ والا جو پورا تھا، انہوں نے کہا جی جناب باجوہ نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے، ہاں انہوں نے کہا جی آپ بار بار جنرل فیض کا نام لیتی ہیں کورٹ مارشل کے حوالے سے، جنرل باجوہ کا نہیں لیتے، کہ جی ہم دونوں لیا جاتا، کون نہیں لیتا نام؟ انہوں نے کہا جی آپ نہیں لیتے، ان کی طرف اشارہ کر کے مریم نواز شریف کی طرف کہ آپ نہیں لیتی۔ انہوں نے کہا جی جب جنرل باجوہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اس پہ اب 2 سوال ہے، سوال کیا میں بعد میں بتاتا ہوں، میں پہلے یہ بتا رہا تو بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا جی جناب باجوہ خود، مریم کہہ رہی ہے جناب باجوہ خود اعتراف کر چکے ہیں غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ اعتراف نہیں کر چکے، کیونکہ انہوں نے، منصور علی خان نے کہا کہ میرے ساتھ جناب باجوہ نے بات کی ہے اس بات پہ کہ وہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے ریفیوٹ، اس کا مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب آتے ہیں، مجھے سوال اٹھا رہا تھا، آپ کہتی ہیں کہ جناب باجوہ خود غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں، تو جنرل باجوہ اگر غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں، جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی بات کی جاتی ہے، تو پھر جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ جنرل باجوہ پہ آگے بھی انہوں نے بڑے زبردست سوال پوچھے۔ آج تک گجرانوالہ جلسے کو بھولی ہوئی تھی جب سے انہوں نے جنرل باجوہ کا دوبارہ نام لینا چھوڑا ہے، لیکن منصور علی خان نے خود مجبور کر دیا ان کو اس طرح کے سوال پوچھ کے کہ وہ جنرل باجوہ کے اوپر دوبارہ آئیں۔ انہوں نے کہا گجرانوالہ تقریر کے اندر میرے والد صاحب نے، یعنی نواز شریف صاحب نے خود نام لیے تھے، کہتے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیوں نہیں لیے جاتے نام، وہی تو آپ
آپ کے اس پہ جب آپ تقریر کرتی ہیں تو جناب باجوہ کے آپ کے والد صاحب نے نام لیا تھا، آپ کے سٹیج کے پیچھے جناب باجوہ کی جو تصویر یا نیچے لے کے نہیں کھڑے ہوتے کہ اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، آپ صرف جناب فیض کی تصویر کیوں لگاتی ہے؟ اس کا بھی کوئی خطرہ خواہ ان کے پاس جواب نہیں تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف، عمران خان کی طرف سے آپ اچھا پھر انہوں نے کہا جی ایک جو زبردست تھا، میں کہتا ہوں پورا انٹرویو ایک سائڈ پہ اور یہ جو چیز تھی، انہوں نے کہا جی توسیع کے اوپر آپ کمٹ کریں، نہیں کورٹ مارشل پہ آپ کمٹ کریں کہ سب سے پہلے جب آپ حکومت میں آئیں گے تو ان دونوں کا کورٹ مارشل ہوگا، یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو یہ تھی کوئی 6 سے 7 سیکنڈ کی خاموشی، اور بیچ میں منصور علی خان صاحب نے یوں بھی کیا۔ یہ بہت ہی کلاس کا مطلب ہے وہ سوال تھا، جس وقت پھر انہوں نے وہی رٹے رٹائے اینگل والے جملے جو ہوتے ہیں، جس وقت مشکل تھی اس وقت جرأت سے کام لے لیا۔ اب یہاں سے اگر پوچھا جائے کہ جب نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا تو نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو تب نام لیا تھا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تعریفیں کرتے تھے جناب باجوہ کی، وہ جب حکومت میں تھے تعریفیں کرتے تھے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے میں آپ کو شارٹ سنا سکتا ہوں، کوئٹہ میں کھڑے ہو کے ساتھ جناب باجوہ صاحب کھڑے ہیں، حکومت اور وہ ہم ایک پیج پہ ہیں، کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ بھی تو یہ کر رہے تھے نا، لیکن جس وقت آپ نے نام لیا کیونکہ آپ کی حکومت گری تھی تو عمران خان صاحب نے بھی نام لیا جب عمران خان کی حکومت گئی ہے۔ رہ گئے طاقت کی بات، عمران خان صاحب اپریل میں ریٹائر ہوئے، اپریل میں اتارے گئے، یہ نومبر میں جا کے ریٹائر ہوئے، تو 7-8 مہینے جو تھے عمران خان ٹکا کے جناب باجوہ کا نام لیتے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس وقت وہ طاقت میں تھے انہوں نے نام نہیں لیا، یعنی باجوہ صاحب جب یونیفارم میں تھے تو عمران خان صاحب نے نام لیا تھا۔ یہ ذرا ریکارڈ کی درستی کے لیے صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی جناب باجوہ کی توسیع ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی اس گناہ میں شامل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جی توسیع ہونی چاہیے تھی، انہوں نے کہا موجودہ آرمی چیف کی ہونی چاہیے توسیع، انہوں نے کہا یہ جب وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ اس پہ بھی انہوں نے اچھا وہ دیا، یعنی اس کے اوپر بھی ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، یعنی ابھی موجودہ آرمی کے چیف کے حوالے سے بھی وہ بتاتے ہوئے ابھی بھی وہ ہوتے ہیں کہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے۔ کہہ دیں اگر کانسٹیٹیوشن میں، خود انہوں نے کانسٹیٹیوشن کا مریم نے نام لیا کہ کانسٹیٹیوشن میں توسیع نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی اب امینڈمنٹ کروائیے، تو انہوں نے کہا جی اب کہ وہ جب آئے گا پھر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں پارٹی کے فیصلے سے خوش نہیں تھی، یعنی کہ آپ کے والد صاحب نے جو فیصلہ کیا اس سے آپ خوش نہیں تھی توسیع دینے والے فیصلے کے اوپر۔ یہ تو تھا اس کچھ انٹرویو کا احوال۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آج انہوں نے ٹاک کیا۔ ایک ٹاک کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں جو اپنی مرضی کے کویشچن کروائے گئے ہیں، اس میں زیادہ تر اس چیز کے اوپر کویشچن کروائے گئے، جان کے پتہ چل رہا تھا کروائے گئے کہ اس جماعت کو دہشت گرد جماعت کہا جائے، بابا دہشت گرد، اور ریاست ایکشن لے، ریاست یہ کرے، ریاست وہ کرے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ کویشچن کروائے گئے تھے۔ ایک آدھا کویشچن اور بھی تھا عورت اور مرد کو لے کے، وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ایک لائٹر اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کوئی موقع نہیں جانے دیتی مذہب کا کارڈ کھیلنے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس بچے کو ضلع شاہ کے کو یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جوتے اس کی طرف کیے ہوئے تھے، اور پھر مذہب کا کارڈ اذان کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، پتہ نہیں کس حوالے سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صرف ریکارڈ کے لیے آپ یہ دیکھیں گے تو کلیئر کٹ جس ٹائم ویڈیوز وہ چلا رہی ہیں عمران خان کی، اور جس ٹائم خود بھی بات کر رہی ہیں، اس ٹائم پیچھے اذانیں ایک نہیں 3 سے 4 اذانیں ہو رہی تھی، لیکن میڈیا ٹاک نہیں روکی گئی تھی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا ریاست اگر چاہے تو 5 منٹ کا کام ہے، ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ انہوں نے ریاست کو بار بار آیا یہاں پہ، انہوں نے چلیں ٹھیک ہے بات کو کور کیا ہے۔ آگے جا کے دیکھیں زلمے خلیل زاد کہ آگے ریاست کے اوپر بعد میں آتا زلمے خلیل زاد، جو پاکستانیوں نے اس چیز کو زلمے خلیل زاد بات کو برا منایا کہ آپ کون ہوتے ہیں باہر سے بات کرنے والے انٹرفیئر۔ جس وقت عمران خان بات کر رہے تھے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، امریکہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ اب آپ خود اسی بیانیے کی طرف آ رہے ہیں جو عمران خان دے کے گیا تھا۔ اور پاکستانیوں نے زلمے خلیل زاد مائنڈ کیا۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ گرفتار کر کے بلوچستان نہیں لے کے جانا چاہتے، ایک کیس بتا دیں، ایک کیس عمران خان کے اوپر بتا دیں جو جھوٹا ہو، جو 100 کیس آپ بنائے ہیں انہوں نے، ایک کیس بتا دیں۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی میں ریکارڈ کے اوپر بات ہے، انہوں نے کہا تھا 100 کیس ویسے ہی ہیں، شہزاد اقبال کو یا شاہزیب خانزادہ کو بات کی تھی یا ندیم ملک کو، مل بھی جائے گا 100۔ انہوں نے کہا تھا 100 نہیں ہے، اس میں 2-3 کیس ہی ہیں، فارن فنڈنگ والا ہے تو بیٹی والا ہے تو دوسرا توشہ خانہ کا ہے، باقی تو ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ 100 میں سے ایک کیس بتا دیں جو غلط ہے۔ یہ آپ کے وزیر داخلہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اچھا کے پی کا خورشید شاہ جتھے لے کر آئے، یہ جتھے لے کے آئے ہیں اور وہاں سے کے پی سے آج پھر وہ مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر انہوں نے سوال پوچھا
انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی پولیس نے انہوں نے اس کے اوپر پنجاب پولیس کے اوپر تان لی. تو آپ کے اپنے جو سٹنگ آئی جی ہیں نگران حکومت کے پنجاب کے وہ اور نگران وزیر اعلیٰ بھی اور عامر میر یہ سارے اس چیز کو ڈینائل دے چکے ہیں. تو کم از کم پہلے ان سے کنفرم کر لیں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آگے ہے جناب لندن میں گل چھڑے اڑا رہے ہیں اندازہ کریں. ریاست بے بس ہو کر تماشا دیکھ رہی ہے. ایک شخص پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے ایک شخص نے. اب ریاست کو بھڑکانے کی پھر کوشش ہے. اگر ایک بندہ اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کا ماننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ بات سنیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن آپ ریاست کر کے بار بار ان کو کر کے اب آپ کس کو مجبور کر رہی ہیں بات کر کہ اس طرف ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. اب اس طرف بھی آئے نا. کیا یہ سہولت نواز شریف کو جو سہولتیں حاصل تھی وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, اس کے پوری ایک ویڈیو بنائے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا یہ سہولیات جو تھی نواز شریف کو حاصل تھی اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنتی ہے. جس طرح کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے اس طرح عمران خان کو ڈیل کیا جائے. وہ سب کر کے ہاں عمران خان سب کر کے دیکھ چکے ہیں, ریلی بھی نکال کے دیکھ چکے ہیں, جلسے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں. کبھی سیکشن 144 لگا دیتے ہیں, کبھی جلسہ ہونے نہیں دیتے, کبھی کہتے ہیں پوسٹ پون کریں, کبھی کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں. تو کر دیں. اگر سارا کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں تو آپ ان کو آزادی دے دیں, کھلی چھٹی دے دیں, جو کرتے ہیں کریں. اگر نہیں کچھ ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا جی سروے تو سارے ان کے حق میں آ رہے ہیں, ضمنی الیکشن وہ جیتے ہیں, سروے ان کے حق میں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی سروے ہم بھی کروا رہے ہیں. سروے جو ان کے حق میں آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب نے سروے نہیں کروائی. وہ گیلپ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, دوسرے تیسرے اگر آر کا آتا ہے یا جس کسی کا بھی آتا ہے تو وہ سارے انڈیپینڈنٹ سروے کے ادارے ہیں. سروے ہم بھی کروانے ہیں. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا سروے اپنی مرضی سے کروائے جاتے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں, اور اپنی پسند کے کروائے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی اس سروے میں ہم جیت رہے ہیں, ہم بھی سروے کروا رہے ہیں, اس سروے میں ہم جیت رہے ہیں. اور ریاست نے ٹی ایل پی کو بین کیا, ان لوگوں کو پکڑا. اور کیا نواز شریف نے کبھی اس طرح کی باتیں کی ہیں جو اس طرح نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ شیخ مجیب بننے پہ اب میں مجبور نہ کیا جائے. شیخ مجیب کو بھی آپ نے دھکیلا تھا. آپ یہ نواز شریف کے ورڈ بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. شیخ مجیب کو بھی آپ نے ان حالات تک دھکیلا, یہ شیخ مجیب بننے پہ مجبور نہ کیا. جب لوگ آپ کو پکڑیں گے, لوگ یہ کریں گے, لوگ پتہ نہیں پاکستان کو توڑ دیں گے. اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں. آپ کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوا تھا, آپ کے ساتھ لوگ نہیں آئے تھے. عمران خان صاحب کی قسمت اچھی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب آج پیش نہیں ہو رہے, جو کہ انہیں ہونا چاہیے, اگر قانون کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے, آپ کون سے سرنڈر کرتے تھے اور آپ نے کون سی باتیں ایسی ہیں جو نہیں کی ہوئی. عدلیہ بھی شامل ہے. اچھا کیا ریاست سے شکوہ کر رہی ہیں؟ پھر کسی نے سوال بھی پوچھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, حکومت بھی شامل ہے, عدلیہ بھی شامل ہے. وہاں پھر جب انہوں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے تھوڑا سا یو ٹرن لینے کی کوشش کی. ایک وہ جو عورت والا میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی عورت ہو کر آپ عدالتوں میں جاتی تھی, یہ مرد ہو کے بھی نہیں جاتا. یہ اب کیا بھی لڑکی نے تھا, اور یہ یقیناً سوال کروایا گیا تھا, اور لڑکی سے اس لیے کروایا گیا تھا کہ مرد اور اس کا وہ جو صنف نازک اور عورت مارچ وغیرہ یا ڈسکریمنیشن کا کوئی چکر نہ آ جائے. اگر کسی مرد نے کیا تو عورت سے بڑی باریک واردات ڈالی گئی تھی. اینڈ میں نے کہا کیا یہی ہوتا رہے گا کہ پہلے پنجاب میں الیکشن ہو جائے, پھر کے پی میں الیکشن ہو جائے, پھر وہاں پہ الیکشن ہو جائے, کیا یہی پاکستان کے ساتھ ہوتا رہے گا؟ جناب پاکستان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا یا نہیں ہوتا رہے گا؟ آپ نے بینظیر کی حکومت آپ کے والد صاحب نے 2 دفعہ تڑوائی, اور دونوں دفعہ, ایک دفعہ 2.5-3 سال 1.5-2 سالوں کے بعد, ایک دفعہ 2-2.5 سال کے بعد خود آپ کے والد صاحب کی بھی حکومتیں ٹوٹی ہیں. تو جب وہ 2-2-2.5-3 سال پہلے حکومت ٹوٹ سکتی ہے, جس وقت حالات بھی سارے ٹھیک تھے, ساری صوبائی اسمبلیاں کام کر رہی تھی, تب بھی ٹوٹ کے آپ نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. تو 3 سے 4 مہینے پہلے انتخابات میں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, جہاں آپ 2.5 سال پہلے جاتے رہے ہیں. تو اور اس وقت تو ساری صوبائی اسمبلیاں بھی ٹھیک تھی, اب تو 2 صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. تو آپ پہلے آ جائیں نا, آپ ایک ہی ٹائم پہ کروا لیں. ضروری آپ نے 8-10 ہفتے جو ہیں اور لگانے ہیں, یا 12-14 ہفتے. ناظرین یہ تھی کچھ باتیں, اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.